السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک اچھا اور ذمہ دار شہری ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کسی بھی مضبوط معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ چلیں آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان مختلف ثقافتوں، زبانوں اور عقائد کا ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے رنگوں کے ساتھ ہم سب مل جل کر امن اور سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم آج مل کر تلاش کریں گے۔ تو آئیے اپنا سفر شروع کرتے ہیں تنوع یعنی ڈائیورسٹی کے تصور سے۔ یہی وہ رنگا رنگی ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ تنوع آخر ہے کیا؟ بہت ہی سیدھے الفاظ میں یہ ہمارے معاشرے کی وہ خاصیت ہے جہاں مختلف نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لوگ ایک ساتھ بستے ہیں۔ اصل میں یہی ملاپ ہمارے ملک کی اصل پہچان ہے۔ اور یہ تنوع صرف کہنے کی بات نہیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، درجنوں زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر علاقے کی اپنے الگ اور منفرد رسم و رواج ہیں۔ دیوالی کی روشنیاں ہوں، کرسمس کی خوشیاں یا پھر بیساکھی کا جوش، یہ سارے رنگ مل کر ہی تو ہمارے معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ ہمارا معاشرہ بہت متنوع ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس تنوع کو کمزوری کے بجائے طاقت کیسے بنایا جائے؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں ہے: رواداری۔ رواداری کا مطلب صرف برداشت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہے دوسروں کے عقائد اور خیالات کا دل سے احترام کرنا، بھلے ہی وہ ہم سے کتنے ہی الگ کیوں نہ ہوں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر کسی بھی پرامن معاشرے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ماننا کہ ہر کسی کا دنیا کو دیکھنے کا اپنا ایک نظریہ ہو سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف امن ہے جہاں محبت اور احترام کا ماحول ہے، دوسری طرف تنازع ہے جو تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنے اختلافات کو ٹھیک سے سنبھال نہیں پاتے۔ ان دونوں کے درمیان کا جو پل ہے نا، وہ رواداری ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں تنازع سے امن کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل رواداری صرف ایک سوچ نہیں ہے، یہ عمل میں نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو تو اسے لڑائی جھگڑے سے نہیں بلکہ بات چیت سے حل کیا جائے۔ ایک دوسرے کی بات کو تحمل سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہی اصل میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ رواداری ایک اہم اصول تو ہے، لیکن اسے روزمرہ زندگی میں لایا کیسے جائے؟ اس کا جواب ہے شہری شعور میں۔ یہ وہ مشترکہ ذمہ داری ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ شہری شعور یعنی سیوک سینس دراصل وہ غیر تحریری اصول ہیں جو ایک مہذب معاشرے کو چلاتے ہیں۔ یہ صرف کتابی قانونوں کی بات نہیں، بلکہ یہ روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا نام ہے۔ اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو مل کر ایک بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں، جیسے اپنے ماحول کو صاف رکھنا، ٹریفک سگنل پہ رکنا، پارکوں اور سڑکوں کا خیال رکھنا، اور پانی اور بجلی جیسے قیمتی وسائل کو ضائع نہ کرنا۔ یہ سب اچھے شہری شعور کی بنیاد ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے واش پروگرام۔ صاف پانی، صفائی اور حفظان صحت پر توجہ دے کر یہ پروگرام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب شہری اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں تو اس کا فائدہ پورے معاشرے کی صحت اور خوشحالی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اب بڑی ذمہ داریوں سے ہٹ کر ان چھوٹی روزمرہ کی عادت پر بات کرتے ہیں جو اصل میں ہماری شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عمومی آداب کی، یعنی ان چھوٹی چھوٹی عادات کی جو روزمرہ زندگی میں ہماری شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہم دوسروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ وہ خاموش زبان ہے جو الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں احترام کا پیغام دیتی ہے۔ ان میں کیا شامل ہے؟ بہت سادہ چیزیں، جیسے شائستگی سے بات کرنا، وقت کی پابندی کرنا، ضرورت پڑنے پر مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا، کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچنا اور دوسروں کی بات کو غور سے سننا۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو نہ صرف ہمیں ایک بہتر انسان بناتے ہیں بلکہ ہمارے آس پاس کی دنیا کو بھی زیادہ خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ تو ہم نے تنوع سے اپنا سفر شروع کیا اور روزمرہ کے آداب تک پہنچے۔ اب ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس سے ایک بڑی تصویر کیسے بنتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ معاشرے کی بہتری کا سفر ہر ایک فرد سے شروع ہوتا ہے۔ جب ہم تنوع کا احترام کرتے ہیں، رواداری کو اپناتے ہیں، اپنی شہری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور اچھے آداب کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ہم دراصل ایک مضبوط اور ہم آہنگ پاکستان کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے: ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی کام
مل کر پورے ملک کے لیے ایک ایسا مثالی ماحول کیسے بنا سکتے ہیں جس پر ہم سب فخر کر سکیں؟ کیونکہ آخر میں بات صرف اتنی سی ہے، میرا کردار، میرا پاکستان۔